اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کا جو ہمارے درس کا موضوع ہے وہ امام اور امامت کی تعیین کس کی جانب سے ہونا چاہیے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی وہ یہاں تک پہنچی کہ نبوت کے بعد اور وہ آخری نبی کے بعد یعنی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کی نبوت قیامت تک باقی ہے اور ان کے ذریعے سے جو ہم تک پیغام پہنچا یعنی قرآن اور اس کے پیغامات اور اس کی تعلیم قیامت تک باقی ہے، لیکن ہمارے آخری نبی کے بعد امامت کا جو سلسلہ خود رسول اکرم کے ذریعے سے بتایا گیا اور پہنچایا گیا، اس سلسلے میں گفتگو ہے کہ رسول کے بعد سب سے پہلے اس سلسلے کی جو کڑی ہے اور اس سلسلے کا جو آغاز ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ اصلاً کیوں امام کو ہم رسول کے ذریعے سے یا اللہ کے ذریعے سے پہچانیں، یا جب لفظوں کو بدلیں کہ کیا تعیین امام اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کے رسول کی ذمہ داری ہے یا نہیں، بلکہ رسول کے بعد اس امر کو امت کی طرف چھوڑا گیا ہے، اور امت چاہے وہ اکثریت کے ذریعے سے یعنی جس کو جمہوریت کہتے ہیں، یا بیعت کے ذریعے سے، یا شورا کے ذریعے یعنی ایک گروہ بنا دیا، یہ گروہ 5 آدمیوں کا 7 آدمیوں کا، ان میں سے یہ جس کو انتخاب کر لیں وہ امام ہوگا اور سرپرست ہوگا لوگوں کا۔ یہ جو ہے گویا سوال ہے اور اسی محور پر گفتگو ہوگی۔ اگر آپ اچھا خاصا تھا، یہ ہے اب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں اس درد کو۔ نہیں شروع کریں۔ تو یہاں پر اگر آپ قرآن کے لہجے کے اوپر اگر نگاہ ڈالیں تو آپ کو لگے گا کہ امامت کا عہدہ خدا کی جانب سے تعین ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124 میں جب جناب ابراہیم کے امتحان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اعلان ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ جناب ابراہیم کا جب امتحان اللہ نے لیا اور اس امتحان کی کامیابی کے نتیجے میں اعلان ہو رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ امامت کا جو مرحلہ ہے وہ خداوند عالم کی جانب سے تعین ہو رہا ہے۔ اسی آیت میں ایک اور دلیل ہے کہ جناب ابراہیم نے جب اللہ کی جانب سے ان کو یہ منصب ملا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قال ومن ذریتی، اے میرے پروردگار کیا یہ عہدہ اور منصب ہماری ذریت میں بھی تو دے گا، بلکہ ایک سوال ہو رہا ہے، دعائیہ جملے۔ تو آواز قدرت آتی ہے وقال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر امامت کا منصب اور امامت کا عہدہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتا اور لوگوں کے اختیار میں ہوتا تو جناب ابراہیم کو خدا سے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر خداوند عالم نے
جناب ابراہیم کی دعا قبول کر لی، ان کا سوال قبول کیا، لیکن شرط کے ساتھ، یعنی یہ امامت کا عہدہ ہر ایک کو نہیں مل سکتا۔ جس کو ہم امام بناتے ہیں اس میں کچھ شرائط ہونا چاہیے، اور یہ گویا ایک الگ بحث ہے کہ وہ شرائط کون سے ہوں گے۔ اور یہاں پر عیسیٰ کریمہ سے ہمارے علماء نے مراد لی ہے کہ یہاں پر عصمت ہی مراد ہے، یعنی ظالمین تک جب یہ عہدہ نہیں پہنچے گا، اور ظلم عصمت کے خلاف ہے، نہ اس نے کبھی گناہ کیا ہو، ظلم کیا ہو، شرک کیا ہو، نائندہ کرنے کا اندیشہ ہو، ساری یہ شقیں جتنی ظالم کے اس سے اگر جب آپ جائیں اور جتنے احتمالات پائے جاتے ہیں کہ وہ ظلم ابھی کر رہا ہے، پہلے کر چکا ہے اور بعد میں اس نے توبہ کر لی ہے، یا نہیں آئندہ وہ کرے گا، یہ سارے اس میں پائے جا رہے ہیں، تو ان تمام شقوں کی نفی ہو رہی ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو بھی گویا ظالم ہوگا اس تک یہ منصب عہدہ نہیں پہنچے گا۔ دوسری جگہ سورہ طہ میں اگر آپ 25 سے 30 نمبر آیت تک غور کریں، جہاں پر جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، قال رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار ہمارے صدر کو وسیع فرما، ویسر لی امری، اور میرے امر کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، اور ہماری زبان پر لگی گروں کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ ہماری امت ہماری بات کو سمجھ سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جو شاہد مثال ہے، واجعل لی وزیرا من اہلی، اے میرے پروردگار ہمارے لیے ہمارا جانشین، ہمارا وزیر ہمارے اہل میں سے قرار دے۔ وہ کون ہے؟ من اہلی ہارون اخی، ہارون کو کہ جو میرے بھائی ہیں۔ آپ نے دیکھا پیغمبر ہیں جناب موسیٰ، اس کے باوجود خود سے معین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو میرا جانشین ہوگا، کہ جو ہمارے امور کو دیکھے گا اور لوگوں کا سرپرست ہوگا، وہ تو بنا، یعنی خداوند عالم کا کام ہے امام جانشین کو مقرر کرنا کسی نبی کا۔ سورہ طہ آیت نمبر 36 میں اعلان ہو رہا ہے، قد اعطیت سؤالک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تمہارے سوال کو قبول کر لیا اور تمہیں دے دیا۔ پھر دیکھیں آپ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں ارشاد ہو رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے، اور یہ جو امام جن کو بنایا ہے ان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ جو ہدایت کرتے ہیں وہ ہمارے امر سے کرتے ہیں، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ خداوند عالم پھر امام کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 میں ارشاد ہو رہا ہے، یا داؤد انا جعلناک، اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، پس تم لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ بھی میں نے عرض کیا کہ جو لوگوں کے درمیان قضاوت اور فیصلے کا مرحلہ ہے، یہ کون سا بعنوان امامت جناب داؤد کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تو آپ نے یہاں دیکھا کہ یہ جو لہجے قرآنی ہے، جو مزاج قرآنی، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ عہدہ اور یہ منصب یعنی منصب امامت اللہ کی جانب سے معین کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ رسول اکرم نے اپنے بعد جس کو بنایا وہ کون ہے ہمارے سامنے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے پاس قرآن سے بھی دلائل موجود ہیں، روایات و احادیث سے دلائل موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے مشخص اور معین ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اکرم کے بعد ہمارے امام ہیں، اور پھر وہ پورا سلسلہ امامت جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی کی نسل میں ہیں، ان کی 11 فرزند ہیں، یہ کے بعد دیگر سب کے لیے احادیث اور روایت موجود ہے۔ ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو مزاج قرآن بتا دیا۔ اب آئیے عقلی اعتبار سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ جب عرض یہ ہوا کہ جو امام ہوگا اس کا کام ہدایت کرنا ہے اور لوگوں کو کمال تک پہنچانا ہے، ہدایت کی راہ میں در واقع جتنے وسائل اللہ کی جانب سے بربنائے لطف الہی ضروری ہے جو خدا نے اپنے اوپر فرض کیا ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کے واسطے وہ فراہم کرے،
تو اس میں عرض یہ ہوا کہ پھر اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. وہ جو میں نے عرض کیا کہ لا ینال حدیث ظالم قرآن کہہ رہا ہے، اور شرط ہونا چاہیے کہ جس کو وہ بنا رہا ہے وہ شرط عصمت ہے. تو اگر وہ کوئی معصوم امام ہوگا تو اس معصوم کو کون انتخاب کرے گا؟ جو گزشتہ بحث میں نے عرض کیا کہ سوائے خداوند عالم کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کس میں یہ ملکہ اور یہ عصمت کی کیفیت پائی جا رہی ہے. لہذا بالکل ضروری اور لازم یہ ہے کہ خود خداوند عالم انتخاب کرے. خود پیغمبر اسلام کی جو سیرت ہمارے سامنے ہے، اس سیرت سے پتہ لگ رہا ہے کہ رسول اکرم نے کبھی بھی اگر مدینہ چھوڑا ہے اور مدینے سے سفر کیا ہے تو مدینہ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، مدینہ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. لوگوں کے اوپر ذمہ داری نہیں سونپی کہ ہم جا رہے ہیں، تم لوگ جو ہے اپنے درمیان کسی کو بنا لینا حاکم و جانشین میرا اور تمہاری وہ سرپرستی کرے گا. نہیں، بلکہ جب بھی مدینہ چھوڑ کر کے گئے ہیں آپ نے اپنا جانشین معین کیا ہے، مقرر کیا ہے. آپ دیکھیں غزوہ تبوک ہے، جنگ تبوک میں آپ جا رہے ہیں، جانے کے بعد مدینے میں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور یہاں پر جناب علی ابن ابی طالب رسول اکرم کے جانشین ہیں. پورا تفصیلی واقعہ ہے کہ یہاں تک کہ لوگوں نے جناب علی علیہ السلام سے، بعض لوگوں نے جو بار المنافقین رہے ہیں، انہوں نے آ کر کے طنز کرنا شروع کیا کہ دیکھو رسول تم کو نہیں لے کر کے گئے اپنے ساتھ، یہاں چھوڑ کر کے گئے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پورا یقین ہے کہ مصلحت کیا ہے اور ہمارے رسول اکرم نے ہم کو کیوں چھوڑا ہے. اس کے باوجود تاکہ ایک نص باقی رہ جائے اور حدیث کی صورت میں ایک بالکل روشن دلیل باقی رہ جائے تاریخ کے سینے کے اوپر، لہذا آپ نے رسول اکرم سے اظہار کیا. رسول اکرم نے فرمایا اے علی، کیا تم نہیں چاہتے کہ گویا تمہاری ہمارے ساتھ وہی مثال ہے کہ جو جناب ہارون کی جناب موسیٰ کے ساتھ تھی، بس فرق یہ ہے کہ ہمارے بعد نبوت نہیں ہے. یعنی جس کو حدیث منزلت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ رسول اکرم کی جو سیرت ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ خود معین کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، یہ ذمہ داری انہوں نے نہیں سونپی. پھر وہی گزشتہ بعد میں بعنوان الگ الگ دلیل کو اگر آپ دیکھیں، برہان لطف جو ہے، دلیل لطف جو ہے، قائد لطف جو ہے، وہ بھی اس بات کا مقتضی ہے کہ خود خداوند عالم ہمارے لیے امام معین کرے رسول کے بعد. اب اس کے بعد آئیے دیکھیں کہ قرآنی آیات جو ہمارے سامنے ہیں، وہ قرآنی آیات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں جو پیش کی جا رہی ہیں اور پیش کی گئی ہیں، آیا وہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ نہیں ہے کہ سوائے امام اللہ اور اس کے رسول کے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ امام معین کرے گا. سب سے پہلی جو آیت پیش کی جاتی ہے اور پیش کی جا سکتی ہے وہ ہے آیہ ولایت. توجہ کریے گا کہ آیہ ولایت میں تھوڑا سا ادبی نکات اس میں ہیں کہ جس کے اوپر اگر ہم توجہ کریں تو ہمارے لیے بات واضح ہو جائے گی. آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. یقیناً آپ نے اس آیت کو بہت زیادہ ہمارے خطبہ و محترم ذاکرین سے سنا ہوگا، علماء سے. اس میں انما کو کہتے ہیں کہ کلمہ حصر ہے، یعنی صرف کے معنی میں ہے، جو بات کو منحصر کر دیتا ہے کہ صرف اور صرف تمہارا ولی اور تمہارا سرپرست کون ہے؟ وہ خدا ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر کے آئے اور ساتھ میں کیا کیا؟ ایمان کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے صفات یہ ہیں کہ انہوں نے نمازوں کو قائم کیا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ بھی اس حال میں انہوں نے ادا کی ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں. اب یہاں پر دلیل کیا ہے؟ یعنی اس سے جو دلالت اس آیت سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ کلمہ انما تخصیص پر دلالت کرتا ہے. فقط اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارے لیے جو سرپرست اللہ معین کر رہا ہے وہ خود اپنے کو بتلا رہا ہے، رسول کو بتلا رہا ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں.
تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب یہ اس طریقے سے بیان کر دیا، اور مصداق میں جو ہمارے سامنے مصداق روشن ہیں کہ جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ روایات جب ہم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو روایات میں بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس آیت کا مصداق بیان کیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ بعد میں بھی ایک جگہ ولایت کی بحث ہوگی کہ یہاں پر آتے ہیں ولایت کے فرق معنی میں فرق کر کے اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو ہے محبت کے معنوں میں ہے، اور مطلب خداوند عالم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تمہارا چاہنے والا اور تمہارا دوست، تمہارا محب وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، یا تمہاری نصرت کرنے والا، یعنی محبت یا نصرت کے معنی میں ہے، محبت کرنے والا یا نصرت کرنے والا وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ مومن ہے۔ علماء شیعہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ محبت کے معنوں میں یا نصرت کے معنوں میں ہو تو اس میں خصوصیت خود رسول اکرم کی ذات نہیں ہے کہ فقط یعنی رسول تمہارا دوست ہے، بلکہ خود مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو اس طرح کا مطلب رابطہ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 72 دوسری جو آیت کریمہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور رسول اکرم کی جانشینی اور خلافت اور ولایت کے اوپر دلالت کر رہی ہے، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، 67۔ آیت تبلیغ کے نام سے اس آیت کو جانا جاتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول اس پیغام کو پہنچائیے جو آپ کے اوپر اس سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے دین اسلام کو نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور خداوند عالم لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس اعلان کے سلسلے میں رسول اکرم خوف زدہ ہیں اور خداوند عالم ذمہ داری لے رہا ہے کہ میرے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اولاً رسول اکرم کیا معاذ اللہ اپنی جان سے ان کو خوف ہے، جبکہ اس سے زیادہ پرخطر مواقع کے اوپر انہوں نے دین تبلیغ کی ہے؟ اس کا مطلب ان کو اپنی جان سے خوف نہیں ہے، بلکہ خوف خود رسالت سے، پیغمبری سے، کہ یہ لوگ کہیں رسالت کا انکار نہ کر بیٹھیں، یہ لوگ پیغمبری کو انکار نہ کر بیٹھیں، کیونکہ معمولاً ذہن میں جو مادہ پرست لوگ تھے یا کسی منافق تھے یا کسی مفاد کے تحت ابھی اسلام کے دائرے میں آئے ہوئے تھے اور منتظر کسی بات کے تھے، ان کے ذہن میں بادشاہت تھی، نظام میں بادشاہت تھا کہ ایک بادشاہ جاتا ہے دوسرے کو اپنے بیٹے کو کوئی چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، قبیلے کے سردار گیا اس کا بیٹا بن گیا۔ لہذا رسول اکرم کو اس بات کا خدشہ اور اندیشہ تھا کہ کہیں یہ یہاں سے رسالت کا انکار نہ کر بیٹھیں گے، جس کی طرف خداوند عالم نے ضمانت لی کہ آپ کو خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کون سا پیغام ہے کہ جس سے رسول اکرم کو پہنچانے میں اس بات کا اندیشہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ لوگ پیغمبری کا انکار نہ کر بیٹھے، رسالت کا انکار نہ کر دیں۔ نماز کا تو حکم نہیں ہے، روزے کا تو حکم نہیں ہے، حج کا تو حکم نہیں ہے، یہ سارے کام تو ہو چکے ہیں، جزئی حرام و حلال کے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دن گویا اس آیت کا اعلان ہو رہا ہے اور جس کے بعد آپ نے اعلان جو کچھ کیا، ان تمام چیزوں کو اگر آپ ملائیں تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ اعلان کہ جس اعلان کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے اور واجب قرار دے رہا ہے اور پوری رسالت کا دار و مدار اس اعلان پر ہے، وہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ عام واجبات اور عام محرمات نہیں ہیں کہ گویا ایک واجب چھٹ گیا تو چھٹ گیا، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا واجب ہے اگر یہ نہیں پہنچایا تو پورا دین اسلام
عقارت ہو جائے گا، اس کی تبلیغ بیکار ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب رسول کے بعد جس کو تم معین کر رہے ہو، کرو گے، پہچانواؤ گے اللہ کے حکم سے، یہ وہ ہے کہ جو اسی اسلام کی تبلیغ کو آگے بڑھائے گا۔ لہذا اس سے پتہ لگ رہا ہے، اور روایات و حدیث بتلا رہی ہیں کہ یہ کون سا دن تھا؟ یہ دن وہ دن تھا اور وہ اعلان تھا کہ جو اعلان علی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس دن ہوا ہے۔ شان نزول اس آیہ کریمہ کی غدیر ہے، اور وہ حکم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کہ اس کے بعد آیہ اکمال ہے، جس اعلان کے بعد خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، نعمتوں کو گویا پائے تکمیل تک پہنچا دیا، اور دین اسلام سے خدا راضی ہے۔ الیوم اکملت، الیوم یئس الذین کفروا، اور کفار مایوس ہوئے ہیں۔ تو وہ کون سا اعلان ہے، وہ کون سا دن ہے کہ جس دن کے بعد سے کفار کو مایوسی ملی ہے؟ نماز کے اعلان سے، حج کے اعلان سے، روزے کے اعلان سے، یہ سب تو مستقل ابتدائے اس پورے 23 سالہ جو دور تبلیغ ہے حضرت کا، اس میں تمام احکامات آ چکے ہیں، لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی حکم نہیں آیا۔ الیوم یئس الذین، یہ کون سا دن ہے؟ کس دن کی طرف اشارہ کر رہا ہے خداوند عالم؟ کہ جس دن جو ہے کچھ ایسا ہوا کہ جس سے مایوسی ملی۔ وہ کیا تھا؟ وہ وہی تھا کہ جب رسول اکرم اپنے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عنوان امام، جانشین، ولی معین کر رہے ہیں، مشخص کر رہے ہیں اور پہچانوا رہے ہیں، اور نہ کہ صرف وہ بلکہ ایک پورے سلسلے کو۔ غدیر میں آپ جانتے ہیں کہ پھر علی کے بعد پورے سلسلے کا تعارف کرا ہے، یہ کے بعد دیگر ہے، اور نام لے کر کے بتایا ہے۔ لہذا الیوم اکملت، اول الیوم یئس الذین، وہ دن کے جس دن کفار مایوس ہوئے ہیں۔ الیوم، یہ وہی دن ہے جس دن دین مکمل ہوا ہے، جس دن نعمتیں تمام ہوئی ہیں، جس دن اللہ راضی ہے تمہارے دین سے، یعنی رسول اکرم سے خطاب ہو رہا ہے۔ جب ہم روایات و حدیث اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دن کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جس دن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اکرم نے ہاتھوں پر بلند کر کے پہچنوایا ہے، من کنت مولا فعلی مولا۔ اب یہاں پر بعض افراد ہیں مسلمانوں میں کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر ولایت سے مراد ولایت دوست کے ہیں، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہاں پر مطلب مراد نصرت کے ہیں۔ تو اب اگر حدیث غدیر میں جتنے قرائن پائے جا رہے ہیں، جتنے قرینے پائے جا رہے ہیں، اگر آپ ان قرائن کو باقاعدہ مرتب کریے تو آپ کو سوائے اس کے کہ اس کے معنی جز ولایت اور سرپرستی کے اور امامت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اتنے بڑے مجمع کو رسول اکرم روک رہے ہیں، جانے والے مجمع کو واپس بلا رہے ہیں، آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، دوپہر کی سخت دھوپ ہے، چٹیل میدان ہے جہاں پر نہ کوئی سایہ ہے، وہاں پر آپ کا دوستی کا اعلان کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ مگر کیا مسلمان کو آج تک یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ رسول اکرم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دوست رکھنا چاہیے، جبکہ حکم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت کا حکم ہے، دوستی کا حکم ہے، مومن دوسرے مومن کا دوست ہے، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، قرآنی آیات ہے۔ تو پھر یہ کون سا اعلان ہے کہ جس کے لیے رسول اکرم نے اتنی زیادہ گویا زحمت کی اور لوگوں کو زحمت و مشقت میں ڈالا، اور اس کے بعد لوگ اپنے گھروں پر دیر میں پہنچ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی نہ کوئی گھڑی، نہ موبائل، نہ کچھ تھا، باقاعدہ وقت کے اعتبار، دن کے اعتبار سے یہ وہ معین کر لیتے تھے کہ مطلب اس ٹائم ابھی کہاں پہنچیں گے، اس ٹائم کہاں پہنچے ہوں گے، اس ٹائم کہاں پہنچے ہوں گے۔ اور جب کہ علی ابن رسول اکرم نے درمیان سفر روک لیا، لوگ اپنے اپنی جگہ دیر میں پہنچ رہے ہیں، تو کیا رسول اکرم کو اس بات کا خیال نہیں ہونا چاہیے تھا
کہ اس چھوٹے سے اعلان کے لیے کہ تم جو ہے ہم جس کے ہم دوست ہیں تو علی بھی اس کے دوست ہیں، اور تم علی کو دوست رکھنا، تو یا جو گویا ہم جس کی مدد کرتے ہیں یا کوئی جو ہماری نصرت و مددگار کا جن کے درمیان ہمارا رابطہ ہے ویسے ہی رابطہ علی ابن ابی طالب کے درمیان میں ہے۔ تو گویا اتنی سی بات کے لیے جو اس سے پہلے نہ جانے کتنے مواقع کے اوپر عمومی جو احکام اسلام کے اس کے ذریعے سے ثابت اور واضح اور روشن ہیں، جبکہ اتنے خدشات پائے جا سکتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو سکتے ہیں، گھر والے پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم نے اس کے باوجود سب کو روکا، اور روکنے کے بعد بیان کیا، کیونکہ جب یہ لوٹیں گے بہرحال لوگ ایک فکر مند ہوں گے، گھبراہٹ ہوں گے، جائیں گے تو پہلا سوال یہ کریں گے تم نے دیر کیوں کی، کہاں رک گئے تھے، یہ اتنا وقت کاہے میں لگا؟ تو سب سے پہلی چیز جو بتائیں گے، ہاں ارے رسول اکرم نے اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے علی کو پہچنوایا تھا اور علی کی سرپرستی اور ولایت کا اعلان کیا تھا۔ بہترین طریقہ تھا علی کی امامت کی تبلیغ کا اور اپنے بعد میں لوگوں کے اوپر حجت کے تمام ہونے کا۔ لہذا دوسری بات، کیسے ہم یہ سمجھ لیں کہ ولایت کے معنی یہاں پر جو ہے دوست کے یا محبت کی، یا حتیٰ بعض لوگوں نے حد کر دی، کہتے ہیں غلام کے معنی میں، معاذ اللہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہاں مراد غلام کے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اتنے معنی پائے جا رہے ہیں، اور ایک معنی غلام کے بھی تو ہیں، ایک معنی بھائی کے بھی تو ہیں، ایک معنی دوست کے بھی تو ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے رسول اکرم نے اس اعلان کو، اس ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کیا ہے، تو کس طریقے سے اعلان کیا ہے؟ آپ نے پہلے اقرار لیا ہے، کہا کہ کیا ہم نے اب تمہارے درمیان سارے احکام خداوندی کو کیا نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا ہاں بلا یا رسول اللہ، قالوا بلا بلا یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تم کو بتلا رہا ہوں کہ اللہ مولایا، اللہ ہمارا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور ہم تمہارے مولا ہیں۔ باقاعدہ مطلب دیکھیے، ان اللہ مولایا و مولاکم، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی میرا بھی مولا اور تمہارا بھی مولا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور ہم تمہارے مولا ہیں۔ اس کے بعد جب سب کے درمیان گفتگو ہو گئی، اسی گویا ایک ہی گفتگو میں آپ فرماتے ہیں وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مولا۔ اب آپ بتائیے کہ جس معنی میں وہ پہلا مولا استعمال ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اپنے کو بتلا رہے ہیں اور اس کے بعد علی کو بتلا رہے ہیں، تو جس معنوں میں اللہ مولا ہے اسی معنوں میں رسول مولا ہے، اور اسی معنی میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ہیں اس آیت کے ذیل میں۔ لہذا آیات قرآنی کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے، احادیث میں خود حدیث غدیر سب سے پہلے ہے کہ جس کے سلسلے میں 100 صحابی رسول نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تواتر ہے جس کو کہتے ہیں متواتر، پے در پے ہر طبقے کے راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ لہذا یہ حدیث متواتر ہے۔ حدیث متواتر حدیث خبر واحد کے مقابل میں حدیث مطلب جس کا نقل کرنے والا کوئی ایک ہو، اور مطلب جس میں کثرت نہیں، جس میں تواتر نہیں پایا جا رہا، ایک طبقے کے لوگوں نے بیان کیا ہے تو کہتے ہیں وہ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں خبر واحد۔ لیکن یہ حدیث متواتر ہے، 100 صحابیوں نے، اس کے بعد صحابیوں کے بعد جو تابعین آئے انہوں نے سب نے نقل کیا ہے اس حدیث غدیر کو۔ لہذا نہ سند حدیث میں کوئی اشکال ہے، صحابہ نے، اجلاء اصحاب نے اس بات کو، اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ پھر وہی والی بات کہ جب دیکھ لیا سند میں کوئی مشکل نہیں ہے تو معنی حدیث میں آ کر کے اختلاف کیا، کہ جس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا اور پھر دوبارہ عرض کر رہے ہیں کہ اتنے قرینے پائے جا رہے ہیں اس حدیث میں لفظ مولا کے سلسلے میں کہ لفظ مولا کے معنی جو ہیں بمعنی ولایت اور تصرف اور سرپرستی کے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ خوب حارث بن نعمان کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اسی حدیث کے ذیل میں علماء نے نقل کیا ہے۔ حارث بن نعمان کھڑا ہوتا ہے، رسول اکرم سے کہتا ہے کہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ہم پر ابھی عذاب نازل ہو۔
اس سے خود پتہ لگتا ہے کہ وہ بمعنی محبت نہیں لے رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ رسول اکرم اپنے بعد ہم پر کسی کو بعنوان ولی اور امام اور سرپرست بیان کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ حکم خدا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اللہ کی طرف سے تو ہم پر عذاب نازل ہو، اور عذاب نازل ہوا۔ بہترین قرینہ ہے اس سلسلے میں حدیث منزلہ جو پہلے بھی تذکرہ کیا گیا ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی انت منی، اے علی تم ہمارے نزدیک بالکل ویسے ہی ہو کہ جیسے ہارون، حضرت ہارون موسیٰ کے نزدیک تھے، الا انہ لا نبی بعدی۔ اس کی بھی سند جو ہے متواتر ہے، یعنی کئی راویوں نے اور مختلف طبقات کے میں اس کو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، جس کے سلسلے میں قرآنی آیات خود مشخص ہے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جناب موسیٰ، قرآن اس بات کو نقل کر رہا ہے، اس دعا کو، کہ جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں میرے لیے وزیر اور میرا جانشین، اور میرے بعد آپ پروردگار معین کر دے جو ہم میں سے ہو، ہمارے اہل میں سے ہو، وہ ہارون اور میرے بھائی ہیں۔ اس کے بعد کیا، اشدد بہی اغری، جس کے ذریعے سے ہماری پشت، ہمارے بازو محکم ہو کر دے پروردگار، اور ہمارے امر میں اس کو شریک فرما۔ اور رسول اکرم فرماتے ہیں یعنی تم ہمارے نزدیک بالکل ویسے ہی ہو کہ جس طریقے سے ہارون جناب موسیٰ کے لیے تھے، بس نبوت میرے بعد نہیں ہے، کیونکہ جناب ہارون نبی بھی تھے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بس وہ نبی بھی تھے، تم نبی نہیں ہو۔ حدیث یوم الدار، یعنی یا یوں کہا جائے یوم الانذار، جب پہلی موقع آیا تبلیغ رسالت کا، تو جس کو کہتے ہیں یہ آیت کریمہ جو سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اکرم آپ اپنے نزدیک ترین رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو پیغام دین پہنچائیے، حکم خدا کو پہنچائیے۔ وہاں پر آپ نے اعلان کیا آج جو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرے گا، ہمارے اس پیغام پر لبیک کہے گا، وہ میرا جانشین ہوگا، میرا بھائی، میرا وزیر ہوگا۔ تو گویا تمام آپ روایات اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس کے ذیل میں جو شخص بلند ہو کر کے لبیک کہتا ہے اور ہمیں کاری بھرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ لہذا اس گویا حدیث کے ذریعے سے بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جن کو رسول کے بعد امامت اور ولایت ملی ہے۔ اب یہاں کے بعد رہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب تو ٹھیک ہے، علی ابن ابی طالب کے بعد جو سلسلے امامت ہے اس کی تعین جو ہے کیسے ہوئی اور ان پر کون سے دلائل ہیں، تو احادیث کا اتفاق ہے تمام گویا فرق اسلامی کا کہ کچھ آپ نے رسول اکرم نے حدیث فرمائی ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، یہ کے بعد دیگرے آپ نے ان تمام جانشینوں کے نام بیان کیے ہیں۔ 3 مرحلوں میں اس طریقے کی احادیث کا تذکرہ ہوا، توجہ کیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ جس میں 12 آپ نے اپنے جانشین بیان کیے ہیں۔ صحیح بخاری میں جابر بن سمرہ سے ہے، صحیح مسلم میں جناب جابر سے ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ہمارے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب ان کی ولایت اور ان کی امامت گویا ہماری بات جو ہماری امت ہے ان کے اوپر ضروری لازم ہے، کیونکہ رسول اکرم کے وہ جانشین ہیں اور رسول اکرم اپنے بعنوان جانشین اور خلیفہ کے طور پر بیان کر رہے ہیں، اور یہ سب کے سب گویا قریش میں سے ہوں گے، یہاں تک کہ دین اسلام کو عزت ملے گی ان کے پورے دور میں۔ اب یہ تو حدیث ہو گئی۔ اب آئیے دیکھیں دوسرا جو گویا ایک ہمارے سامنے رخ ملتا ہے کہ جس کے ذریعے سے سوائے ان 12 امام کے، ان 12 اماموں کے جو ہم شیعان حیدر قرار بیان کرتے ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب سے لے کر 12ویں امام مہدی علیہ السلام تک، کسی بھی اور فرقے میں اس طریقے کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے جو اس احادیث کا مصداق پیش کر سکے۔ دیکھیں آپ نے دوسری طریقے سے بیان کیا، فرماتے ہیں رسول اکرم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے جانشین، ہمارے وہ 12 جانشین مثل نقبائے بنی اسرائیل ہوں گے،
نقیب کسے کہتے ہیں؟ سرپرست کو، حاکم کو، امام کو۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل میں 12 نقیب تھے، اسی صورت سے ہمارے جانشین 12 نقیب ہوں گے۔ اور جناب عبداللہ سے جب کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول اکرم سے پوچھا، تو آپ فرماتے ہیں ہاں، کہ جب میں نے رسول اکرم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارے جو گویا جانشین ہیں وہ بنی اسرائیل کے نقبا کے برابر ہوں گے، یعنی جس طریقے سے ان کے 12 بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے، ویسے ہی ہمارے 12 نقیب ہوں گے۔ اس حدیث کو شعبی نے جو ہے مسروق سے نقل کیا ہے۔ اب ظاہر ہے ان جملوں، ان لفظوں سے آپ کو کام نہیں ہے۔ ابن حجر کی ایک مشہور کتاب ہے السوائق، اگر آپ سوائق میں جا کر کے دیکھیں تو اب یہ وہ محکم کتابیں ہیں گویا مسلمانوں کے درمیان، کہ جس کتاب میں جو آپ فرماتے ہیں کہ اس پوری روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن نے جہاں پر بیان کیا سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، تو کہتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ کی تائید میں رسول اکرم کی یہ والی حدیث ہے کہ جہاں آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے جو جانشین ہیں وہ بنی اسرائیل کے نقبا کے برابر ہوں گے۔ 2 طریقے ہو گئے، ایک تو 12 ہمارے بعد 12 جانشین ہوں گے، پھر کہا بنی اسرائیل کی طریقے سے جیسے 12 نقیب ان کے پاس تھے ویسے 12۔ تیسرا جو رخ ہے بیان کرنے کا احادیث پیغمبر میں، آپ نے فرمایا جب کہ میرے جانشین 12 ہوں گے، جس کا پہلا علی اور آخری امام یعنی مہدی ہوگا۔ اب آ کر کے دیکھیں کہ اور پھر چوتھا مرحلہ آیا جہاں پر آپ نے فرمایا کہ سب کے سب یہ جو 12 ہیں، یعنی پہلا علی اور اس کے بعد امام حسین کی بقیہ، امام حسین اور ان کی نسل سے باقی 10 لوگ ہوں گے، یعنی 9 لوگ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ اور جب امام حسین تک کا نام لیا تو آپ نے فرمایا بقیہ 9 امام حسین کی اولادوں امام حسین کی نسل میں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا 3 طریقے سے سلسلہ امامت جو 12 اماموں کا ہے وہ رسول اکرم کی حدیث سے ثابت ہے، اور یہ سلسلہ اس طریقے کا کوئی بھی فرقہ نہیں پیش کر سکتا۔ یا عدد بڑھ جاتے ہیں، بنی عباس ہوں، بنی امیہ ہوں، ان کو جوڑ لیجئے، بڑھ جائیں گے، الگ الگ کر دیے گھٹ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا اسلام کو ان کے ان 12 خلیفاؤں کے درمیان یا ان کی خلافتوں کے درمیان عزت ملی ہے؟ دوسری بات، اصلاً ان کے جو طور طریقے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے حکومتیں کی ہیں، اصل اسلام کے مقابل میں، اصل قرآن کے مقابل میں، اصل رسالت کے مقابل میں، لہذا سوائے اس کے کہ ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ جہاں چوتھا مرحلہ آیا، جہاں رسول اکرم نے جب 12 کا سلسلہ بیان کیا تو یہ کے بعد دیگرے ہر ایک کا نام لیا ہے، پہلا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، چوتھا علی ابن حسین، یہاں تک کہ وہ آخری جو مہدی ہوگا جو 11واں فرزند ہوگا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ وہ میرا ہم نام ہوگا۔ آخری بات اس سلسلے کی، آپ نے حدیث ثقلین کے ذریعے سے اس پورے سلسلے کو قرآن کے برابر بیان کر دیا۔ عدل قرآن ہے، ہم پلے قرآن ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم، لہذا ان کا علم، ان کی عدالت، ان کو معیار بنانا، یہ سب کا سب حق ہونا، یہ سب کا سب قرآن کی طریقے سے ہے۔ اب یہ کہ 12 ہمارے امام جو ہیں، ان کے اگر کوئی پوچھے کہ ان کی امامت کے لیے کیا دلیل ہے، خود رسول اکرم کی حدیثیں ہیں اور رسول اکرم کا فرمان اور ارشاد ہے۔ اس کے بعد ہر امام اپنے بعد والے امام کے لیے کچھ نہ کچھ نشانیاں چھوڑ کر کے جاتا تھا، اور وہ بتا کر کے جاتا تھا کہ میرے بعد کون میرا جانشین اور کون میرا گویا خلیفہ ہوگا۔ اور جو لوگ پیروکار ہوا کرتے تھے، امام کے چاہنے والے ہوا کرتے تھے، وہ ان نشانیوں کو تلاش کرتے تھے اس بعد والے امام میں، یہاں تک کہ کچھ دورہ امامت ایسے بھی گزرے جہاں امامت بہت بچپنے میں ملی ہے۔ 7ویں امام کو کودکی کے عالم میں امامت ملی ہے، 9ویں امام کو کودکی کے دور میں امامت ملی ہے، لہٰذا بلکہ 9ویں امام کو کودکی کے دور میں امامت مل رہی ہے۔ اب اس دور میں جب امامت بچپنے میں مل رہی ہے
تو وہ نشانیاں ڈھونڈی جاتی تھیں جو امام قبلی بیان کرتا تھا، اس امامت کے ذریعے، اس نشانیوں کے ذریعے سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہی امام میں وقت ہے اور یہی جانشین ہے اور یہی سرپرست ہے اور اسی کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب یہ کہ وہ امام جو ہوگا اس کے پاس جو علم ہوگا وہ علم لدنی رکھتا ہوگا، اس لیے کہ اس کی جو نشانیوں میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں ہر ایک سے علمی اعتبار سے افضل و برتر و باکمال تر ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی اطاعت واجب ہوگی سب لوگوں کے اوپر کہ سب اس کی اطاعت کریں، اس کو امام مانیں اور اس کے پیچھے چلیں۔ یہاں تک کہ رسول اکرم نے اہل بیت کو سفینہ نوح سے تعبیر بھی کر دیا کہ میری مثال، ہمارے اہل بیت کی جو مثال ہے وہ سفینہ نوح کے ہے، یعنی ان کو نجات اسی وقت ملے گی کہ جب ان کے ساتھ ان کی پیروی ہو، ان کی اطاعت ہو، ان کی فرمانبرداری میں رہیں اور اس کشتی سے متمسک رہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اماموں کے سلسلے میں بھی ہمارے پاس روایات موجود ہیں اور دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، اور خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تو کثرت سے دلائل موجود ہیں کہ رسول اکرم نے اپنے بعد اگر کسی کو امام اور جانشین معین کیا ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کچھ باتیں عقلی اعتبار سے اگر غور کریں، اگر یہ مان لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ایک سلسلہ ہے کہتے ہیں نہیں، در واقع امامت رسول کے بعد جو ہے یا جمہوریت، یعنی جس کو اکثر مان لیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا اکثریت کے ذریعے سے ہم کسی کو اپنا امام اور رسول کا جانشین معین کر سکتے ہیں؟ کیا یقین ہے کہ ہمیشہ اکثریت حق پر ہوا کرتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علماء عالم و دانشمندائے عالم نے کہا ہے کہ جمہوریت ہمیشہ حق کا راستہ نہیں ہوتا ہے، ممکن آپ کہہ سکیں حل کا راستہ ہے۔ اختلاف ہو رہا ہے، لوگ کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی جس کو زیادہ تر لوگ مان لیں، جس کو اکثریت مان لیں۔ دوسری جگہ قرآن جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اکثریت کو تو اکثر باقاعدہ بہت برے انداز میں پیش کیا گیا، اکثرہم لا یعقلون، اکثر لوگوں نے ہمیشہ پیغمبروں کا انکار کیا ہے۔ اگر آپ پوری طول تاریخ پیغمبروں کی اٹھا کر کے دیکھیں تو ان حق پرست ہمیشہ کم ہوا کرتے تھے اور کم ہوا کرتے ہیں، آج بھی یہی حال ہے۔ آج پوری دنیا کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، نظام کو دیکھ لیں، حق پرست کتنے ہیں، باطل پرست کتنے ہیں۔ اگر آپ اس پوری بشری انسان تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو راستہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں اکثریت طے کرے گی۔ دوسری بات کہتے ہیں شورا، یعنی 5 لوگ 7 لوگوں کے ذریعے سے امام تعین ہوگا۔ پھر وہی بات ہے، جب بتا دیا گیا کہ جس کو چنا جائے وہ جو امام ہو وہ معصوم ہو، تو اس کو کون چنے گا؟ جو معصوم ہو۔ لہذا ایک غیر معصوم کو آپ بنا دیں شورا کی شکل میں اور وہ کسی کا انتخاب کریں کہ وہ حاکم ہو، تو کیا وہ معصوم کو چن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تیسری بات کہتے ہیں بیعت کی، کہ بیعت کے ذریعے سے پھر وہی بات ہے، اگر لوگ باطل کے اوپر بیعت کر لیں تو کیا وہ امام برحق ہو سکتا ہے؟ یہ تمام وہ اقوال ہیں اس سلسلے میں جو بعض فرقوں نے پیش کیے ہیں۔ اس کے اوپر تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، باقاعدہ ایک ایک قول کو پیش کر کے اس کو رد کیا جا سکتا ہے، ان کے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ان دلائل کو رد کرنے کے لیے آپ عقل و قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ آیا بیعت کے ذریعے سے ہم مانیں، جمہوریت اکثریت کے ذریعے سے مانیں، شورا کے ذریعے سے مانیں، کیا یہ قرآن کے مطابق ہے، کیا یہ عقل کے مطابق ہے، کیا یہ سیرت محمدی اور سیرت پیغمبر کے جتنے پیغمبروں کی سیرت رہی ہے یا سنت الہی کیا اس کے سے ملتی جلتی ہے؟ یہ تمام دعوے اگر ہیں تو مان لیں، اگر نہیں ہے تو نہ مانیں۔ لہذا صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے جو قرآن سے بھی اس کے دلائل مل رہے ہیں، حدیث سے بھی مل رہے ہیں، عقل سے بھی مل رہے ہیں، اور سیرت رسول اکرم میں بھی یہی پایا جا رہا ہے۔
وہ یہ کہ خود رسول اکرم نے اپنی زندگی میں ایسے اشارے چھوڑ دیے تھے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی پر ختم ہو رہے تھے۔ ہزار واقعے آپ کے سامنے بیان کیے جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی کے بارے میں بیان کر دیا۔ یہی وجہ ہے آخری وقت جب آپ نے قلم و دوات مانگی ہے اور آپ کو نہیں دیا گیا ہے تو لوگوں اس وقت کے بعض لوگوں کو یقین تھا کہ رسول اکرم یہ جو قلم و دوات مانگ رہے ہیں یہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں لکھنے کے لیے مانگ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں بیان کیا کہ مجھ کو پتہ تھا کہ یہ کس کے بارے میں لکھیں گے، لہذا اتنا بڑا تہمت اور اتنی بڑی گویا توہین کی گئی کہ جس کو آج تک تاریخ کے سینے پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان الرجل لیحجر، کہ معاذ اللہ یہ مرد جو ہے بکواس کر رہا ہے، یا غلب علیہ الوجہ، اس کے اوپر جو ہے درد و علم غالب آ گیا ہے اور اس وقت اب یہ قابل حجت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت امام نے فرمایا، حضرت نے فرمایا قوموا انی، تم سب کے سب یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ تو لوگوں کو پتہ تھا کہ حضرت اس وقت کیوں مانگ رہے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں آپ اپنی زندگی میں الگ الگ مواقع پہ بیان کر چکے تھے، اور اب صرف رہ گیا تھا کہ آپ ایک جو ہے نوشتہ چھوڑ کر کے جائیں، اور جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حالات ایسے ہیں، اب اگر نوشتہ بیان بھی کر دیتے ہیں تو بھی اس نوشتے کا انکار کر دیا جائے گا، یا نوشتہ لے کر کے چھین کے پھاڑ دیا جائے گا، جیسا کہ فدق کے ساتھ ہوا، جو آپ کے سامنے واضح اور روشن ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ اولا اس ماہ مبارک میں، اس ماہ رمضان میں خاص اور اس شدید ترین حالات میں ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے کو دیکھیں، اور اپنا اور اپنے خدا کا رابطہ، اپنا اور لوگوں کے درمیان رابطہ، اپنا دیکھیں کہ اب تک ہم نے کیا ایسا کیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کون سے ایسے کام کیے کہ جس سے میرا خدا خوش اور راضی ہے۔ ہم اس کام کو زیادہ کریں، لوگوں کی خبر گیری کریں، لوگوں کی احوال پرسی کریں، اگر لوگ ہم سے ناراض ہیں تو جائیں، کوشش کریں کہ وہ ناراضگی دور ہو جائے۔ ہم اگر کسی سے ناراض ہیں تو اس ماہ رمضان کی برکتوں کے نتیجے میں جس طرح ہم اپنے رب سے اس بات کے متمنی ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ہم بھی اپنے چھوٹوں کو اور اپنے درمیان دوسروں کو معاف کر دیں۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب سے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، اور تیرے لطف و کرم سے ہمارے ملک میں امن و امان و چین کی فضا قائم ہو جائے، اور یہ سخت ترین وبا اور مصیبت سے جو جوجھ رہا ہے پورا عالم، پوری دنیا، سب کو نجات ملے، خاص طور سے ہمارے ملک کو اور ہمارے ملک کے رہنے والوں کو اس وبا اور بلا سے نجات دے دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔